بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا موضوع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو رات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہودیوں نے جس کا نام وہ تتیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس نے کہ گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و دجال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ترجمہ کنز الایمان، اور کافروں نے مکر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی ہوئی تدبیر والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے دشمنوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، تو پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں سے فیصلہ فرما دوں گا جس بات کا تم میں جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے۔
اللہ اکبر، یہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور آیت میں ہے ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں بھی یہی اللہ پاک نے فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ اس کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصاری کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں صاف بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے اور نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آج کا موضوع ختم ہوا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ کومنٹس میں اپنی رائے بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔